کو جب مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ایک خط لکھ کے ساتھ دیا کہ یہ مدائن کے لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب مدائن پہنچے بہت سے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے خط سنایا، اس میں لکھا تھا کہ آج سے یہ حذیفہ بن یمان تمہارا گورنر ہے، جو یہ تمہیں کہے تم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ حکم تمہیں فاروق اعظم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جس وقت یہ خط سنا دیا تو لوگ کہنے لگے کہ اے حذیفہ بن یمان، تم جو کہو کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کیا کیا چاہتے ہو، کیا کیا سہولتیں چاہتے ہو۔ آج کا کوئی حکمران ہوتا تو وہ کہتا مجھے یہ گاڑی چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ چاہیے، میرا مہینے کا اتنے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، یہ مجھے رعایتیں چاہیے، یہ سہولتیں چاہیے، اتنے ملازم چاہیے۔ حذیفہ بن یمان کیا مطالبہ کیا؟ گورنر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت میرے نبی نے فرمائی، پھر صدیق اکبر نے فرمائی، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ کیا مانگا؟ مطالبہ کیا کیا؟ حذیفہ بن یمان کہنے لگے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک اپنے لیے ہے، وہ کیا؟ فرمایا 2 وقت کا کھانا مجھے دے دینا، اور کچھ نہیں، اس لیے کہ میں ہوں تمہارا خادم اور تمہاری خدمت کرنے کے لیے وطن کی ضرورت کے لیے مجھے کھانا تو چاہیے، 2 وقت کا دے دینا، زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، 2 وقت کا کھانا۔ اور فرمایا جس سواری پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں اسے چارہ کھلا دینا، بس اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں۔ حذیفہ بن یمان جتنا عرصہ مدائن میں آپ نے گورنری کی، جب وہ مدت ختم ہوئی واپس آنے لگے، حضرت فاروق اعظم نے یہ بھی لکھ کے دیا تھا اتنے سال تم نے وہاں رہنا ہے۔ جب وقت پورا ہوا حضرت حذیفہ بن یمان کا وہاں سے واپس آنے کا جب وقت تھا، واپس جب مدینہ شریف میں آ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں میں چھپ گئے، چھپے اس لیے کہ دیکھوں ہو سکتا ہے حذیفہ بن یمان میرے پاس آنے سے پہلے وہاں سے جو مال ملا ہو وہ اپنے گھر میں رکھ کے پھر میرے پاس آ، لہذا میں رستے میں ہی دیکھوں گا کہ یہ وہاں سے کیا لے کے آیا۔ جاتے ہوئے تو صرف بدن پہ ایک سوٹ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں، یا وہ سواری تھی جو میں نے وہاں جانے کے لیے دی تھی۔ اب دیکھوں کہ واپس جو آ رہا ہے تو کتنا ساز و سامان، کتنے تحائف لے کے آ رہا ہے۔ یقین پہلے بھی تھا کہ جسے میں نے گورنر بنایا ہے اسے دنیا کا لالچ کوئی نہیں، لیکن خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ چھان بین بھی ضروری تھی کہ دیکھوں کہ خلیفہ بنانے سے پہلے، گورنر بنانے سے پہلے جو اس کی مالی صورتحال تھی، اب گورنری میں سے دے رہا ہوں، کتنے مال کا اضافہ ہوا۔ آج تو افسوس ہمارے ملک کے اندر تو یہ حساب و کتاب ہی نہیں کہ جسے ہم ملک کا وزیر اعظم یا صدر بنا رہے ہیں، ہم پہلے دیکھیں کہ بننے سے پہلے اس کے پاس کیا ہے، اور جب وقت پورا ہوگا پھر اس کی ملکیت میں کتنا اضافہ ہوا تو پوچھا جائے بتاؤ یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے لیا۔ اگر یہ حساب و کتاب ہوتا تو آج پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوتا، اگر ہمارے حکمرانوں کا یہ اقتصاد ہوتا تو معاشی صورتحال آج یہ نہ ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم جھاڑیوں میں چھپے ہیں، حذیفہ بن یمان جب وہاں سے گزرے تو حضرت عمر نے دیکھا وہی بدن پہ کپڑا جو جاتے ہوئے پہنا ہوا تھا، وہی کپڑا، وہی لباس اور وہی ایک سواری جو حضرت فاروق اعظم نے دی تھی۔ نہ کوئی اونٹوں کا قافلہ، نہ کوئی ادارے، نہ ہیرے جوہرات، نہ کوئی مال و اسباب۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی جب یہ صورتحال دیکھی، حضرت عمر جھاڑیوں سے باہر نکل آئے اور حضرت حذیفہ بن یمان کو سینے سے لگا کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، حذیفہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حذیفہ بن یمان جیسے ساتھی دیے ہیں
اگر ایسے ساتھی نہ ہوتے تو آج اسلام کا پرچم اتنی دور تک بلند نہ ہوتا، آج اتنی وسیع سلطنت اسلام میں داخل نہ ہوتی۔ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے مخلص دوست دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کے کس کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ شریف کے اندر دور فاروقی تھا، تو کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے باہر اپنے ڈیرے پہ تھا، ڈیرہ مدینہ شریف سے باہر تھا، تو کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی تھی، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس گرمی میں صرف ایک مرتبہ اپنے کو حجرے سے اپنا چہرہ باہر نکالا کھڑکی سے، اتنی شدت کی گرم ہوا میرے چہرے پہ پڑی کہ میں فوراً اندر آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا، اتنی شدت کی گرمی۔ کہتے ہیں میں نے اس شدت کی گرمی میں نے دیکھا ایک شخص اپنا چہرہ چھپائے 2 اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں پہچان نہ سکا کہ کون ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے غلام سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا یہ بندہ مدینہ شریف میں کسی جگہ پہ قیام کر لیتا، یہ گرمی کا موسم گزر جاتا، شام ہوتی، ٹھنڈ ہوتی تو پھر نکلتا سفر کے لیے۔ کہتے ہیں یہ اتنی دوپہر کے وقت کے نیچے اوپر سورج کی تپش اور نیچے گرم ریت کی تپش ہے، اتنی شدت کی گرمی، مجبوری کے بغیر تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اتنی شدت کی گرمی میں کوئی سفر نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا یہ کون بندہ ہے جو اونٹوں کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے۔ کہتے میں نے غلام سے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے۔ کہتے اتنے میں وہ شخص خود میرے جو ڈیرا تھا جو جھونپڑی تھی وہاں قریب سے گزرا، تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے میں نے روک لیا، کہا امیر المؤمنین آئے چھاؤں میں بیٹھے، سائے میں بیٹھے، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہارا سایہ تمہیں مبارک، پانی تمہیں مبارک، میں اس وقت نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ پانی پینے کا وقت ہے۔ سبب یہ ہے، چلتے چلتے بات بتائی، کہا سبب یہ ہے کہ صدقہ کے اونٹ جس کی ڈیوٹی تھی ان کو چرانے کے لیے وہ لے کر انہیں چراگاہ میں چلا گیا، یہ اونٹ پتہ نہیں کیسے پیچھے رہ گئے۔ میں خود نکلا، میں نے کسی کا انتظار نہ کیا کہ کہیں یہ صدقہ کے بیت المال کے اونٹ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، کوئی انہیں قصب نہ کر لے، کہیں یہ گم نہ ہو جائیں۔ میں خود نکلا ہوں کہ انہیں ہانک کے انہیں چراگاہ تک چھوڑ آتا ہوں۔ فقط کا امیر المومنین اور بیت المال کے 2 اونٹ اگر یہ ضائع ہو جائے تو قیامت کے دن یہ سوال تو مجھ سے ہی پوچھا جائے گا، عمر تمہارے دور خلافت میں بیت المال کے 2 اونٹ گم ہوئے تھے، کیوں گم ہوئے؟ عمر تو ان 2 اونٹوں کا حساب نہیں دے سکے گا، اس لیے میں خود نکلا ہوں گرمی کے موسم میں نے شام ہونے کا بھی انتظار نہ کیا کہیں گم نہ ہو جائیں، رسم کوئی نہ کر لے، اس لیے ان کو میں وہاں تک چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے اس عمل نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا کہ وقت کا امیر المومنین اور بیت المال کی اتنی فکر۔ کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ عمل دیکھ کے ہم ڈرنے لگے کہ اللہ خلافت کا معاملہ کتنا بڑا ہے، اگر اس میں سستی ہو گئی تو ہمیں کن کن باتوں کا رب کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اکثر ذکر عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لوگوں عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کیوں؟ عمر کا ذکر کرنا یوں ہے جیسے عدل کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کا ذکر کرنا یوں ہے جیسے عدل کا ذکر کرنا، اور فرمایا عدل کا ذکر کرنا یوں ہے جیسے رب ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ذکر عمر کا کرو گے اللہ تمہیں اپنے ذکر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور بیت المال کی حفاظت کس قدر آپ کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اطباء نے علاج جو تجویز کیا وہ یہ تھا
کہ آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ شہد کا استعمال کریں، لیکن وقت کا امیر المومنین اور عرب کا ماحول، لیکن گھر میں ایک قطرہ بھی شہد کا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صورتحال جب آپ آئے لوگوں سے خطاب کرنے ممبر پہ تو اتنی کمزوری تھی کہ ممبر کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ نہ سکے، بڑی کمزوری مشقت کے ساتھ لوگوں نے محسوس کیا۔ تو کہا کہ عمر آپ بیمار ہیں، اتنی کمزوری ہے، علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیں علاج ہے، اور علاج ہے شہد کا استعمال۔ اطباء نے یہ تجویز کیا، لیکن میرے پاس شہد نہیں، صرف بیت المال میں ہے، اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو پھر میں شہد استعمال کر لیتا ہوں بیت المال والا، تمہاری اجازت کے بغیر استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے، ہاں اگر تم اجازت دیتے ہو پھر استعمال کر لیتا ہوں۔ تمام لوگوں نے اجازت دی، پھر فاروق اعظم نے جتنا علاج کے لیے ضروری تھا اتنا بیت المال سے شہد لیا۔ آج ہمارے حکمران بیت المال کے مال کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جس طرح چاہیں اس کی گڈیاں اڑائیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ امیر المومنین نے بتایا وقت کا حکمران وہ بیت المال کا مالک نہیں ہوتا، اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اپنی ذات کے لیے بھی ایک پیسہ وہ اس سے خرچ کرنا لوگوں کی اجازت کے بغیر وہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ ہاں اتنا لے سکتا ہے جتنا اس سے تنخواہ بنتی ہے یا پورے مہینے کی جو اجرت بنتی ہے اتنی لے سکتا ہے، اور اس سے زائد لے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت نہیں، یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔